سلطان بایزید کے انتقال کے وقت سلطنت عثمانیہ بظاہر فنا ہو چکی تھی۔ ایشیائے کوچک عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ اس کے کچھ حصے ترک امیروں کے قبضے میں واپس جا چکے تھے اور کچھ ابھی تک تتاریوں کی قتل و غارت گری کی آماج کا بنے ہوئے تھے۔ یورپ میں بھی سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات کی حالت امید افزا نہ تھی۔ بلغاریہ، بوسنیا اور ولاچیا کی رعایا بغاوت کے لیے آمادہ تھی، جبکہ بازنطینی سلطنت اپنے مقبوضات کو واپس لینے کا حوصلہ کر رہی تھی۔ لیکن پریشانی اور نا امیدی کے ان حالات میں بھی سلطنت عثمانیہ نے اپنی غیر معمولی قوت بقا کا ثبوت دیا اور 10-12 سال کی قلیل مدت میں نہ صرف اس نے اپنے تمام قدیم مقبوضات واپس لے لیے بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ رونما ہونے لگی۔ تیموری فوجوں نے ایشیائے کوچک میں غارت گری کے بعد دوسری سمت کا رخ کیا۔ ان کے واپس جانے کے بعد ایشیائے کوچک میں ان کا کوئی نشان باقی نہ رہا اور یوں میدان پھر عثمانیوں اور قدیم ترک امیروں کی قوت آزمائی کے لیے خالی ہو گیا۔ سلطان بایزید یلدرم کے 6 بیٹوں میں سے 5 اس کے ساتھ جنگ انقرہ میں شریک تھے۔ ان میں مصطفیٰ نامی غالباً لڑائی میں مارا گیا تھا، جبکہ دوسرا موسیٰ بایزید کے ساتھ گرفتار ہو گیا تھا۔ باقی 3 جان بچا کر بھاگ گئے۔ ان میں سے سب سے بڑا بیٹا سلیمان وزیر اعظم علی پاشا کو ساتھ لے کر ادرنا پہنچا اور بایزید یلدرم کے انتقال کے بعد سلطنت عثمانیہ کے یورپی حصے کا مالک بن بیٹھا اور اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا عیسیٰ بروسا پہنچا۔ اس نے وہاں بایزید کی جانشینی کا اعلان کر دیا۔ محمد سب سے چھوٹا اور سب سے لائق تھا۔ وہ ایشیائے کوچک کے شمال مشرق میں اماسیا کے چھوٹے سے علاقے پر قابض ہو گیا۔ بایزید کے انتقال کے بعد ان تینوں میں سلطنت کے لیے کشمکش ہونے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد چوتھا بھائی موسیٰ بھی، جسے تیمور نے بایزید کی وفات پر رہا کر دیا تھا، تاج و تخت کے لیے قسمت آزمائی کرنے آ پہنچا۔ شروع میں شہزادہ محمد اور عیسیٰ کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ محمد اول ایشیائی مقبوضات کو برابر تقسیم کر لینا چاہتے تھے، لیکن عیسیٰ پوری سلطنت کا دعوے دار تھا۔ اس جنگ میں عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر سلیمان سے مدد طلب کرنے کے لیے یورپ پہنچا۔ سلیمان عیسیٰ کی حمایت میں فوج لے کر ایشیائے کوچک میں داخل ہوا۔ ابتدا میں محمد اول کو دشواری پیش آئی، لیکن بالآخر اس نے موسیٰ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ یورپ میں داخل ہو کر سلیمان کے مقبوضات پر حملہ کر دے، اور یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور سلیمان عیسیٰ کو چھوڑ کر اپنے مقبوضات کی حفاظت کے لیے فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوا، اور آخر میں عیسیٰ کو شکست ہوئی اور خدا جانے کہاں غائب ہو گیا اور پھر کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔ یورپ میں سلیمان اور موسیٰ کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ سلیمان کا برتاؤ اپنی فوج کے ساتھ بہت سخت تھا اور سپاہیوں میں اس کی طرف سے عام بیزاری پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی سختی سے عاجز آ کر فوج باغی ہو گئی اور اسے قتل کر دیا۔ سلیمان کے قتل کے بعد موسیٰ ادرنا کے تخت کا مالک بن بیٹھا اور اس نے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے قسطنطنیہ پر حملے کی تیاری شروع کی۔ شہنشاہ نے محمد اول سے مدد کی درخواست کی۔ محمد اول اپنی ترک فوج اور سربیا کے ایک دستے کے ساتھ شہنشاہ کی مدد کے لیے یورپ پہنچے۔ یہ بھی عجیب منظر تھا۔ ایک ترک فوج موسیٰ کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھی، جبکہ دوسری محمد اول کی قیادت میں قسطنطنیہ کی محافظت کر رہی تھی۔ آخرکار موسیٰ کو محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ سربیا کی سرحد پر دونوں فوجیں ایک دوسرے سے بہت قریب پہنچ گئیں اور جنگ کی نوبت آنے ہی والی تھی کہ موسیٰ کے فوجی سرداروں نے، جو اس سے بہت نالاں تھے، انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور پوری فوج محمد اول سے جا ملی۔ موسیٰ زخمی ہو کر بھاگا اور تلاش کے بعد اس کی میت ایک دلدل میں پائی گئی۔ تخت سلطنت کے لیے محمد اول کا کوئی حریف اب باقی نہ تھا۔ اس کے سلطان ہونے کا اعلان کیا گیا اور ایشیا اور یورپ کی تمام رعایا نے اس کا خیر مقدم کیا۔ بحیثیت سلطان کے اس نے صرف 8 سال حکومت کی، لیکن اس مختصر مدت میں بھی انہوں نے اپنی غیر معمولی اہلیت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی سلطنت کے انتشار کا خاتمہ کیا
بلکہ اپنی خودداد اور فوجی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے دولت عثمانیہ کو ویسا ہی طاقتور اور مستحکم بنایا جیسا کہ تیمور کے حملے سے قبل تھی۔ سلطان محمد اول نے بازنطینی سلطنت کے چند مقبوضات شہنشاہ کو واپس کر دیے، لیکن کبھی کبھی اسے میدان جنگ میں آنے کے لیے بھی مجبور ہونا پڑا، اور اس وقت انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ نظم و نسق کی اہلیت کے علاوہ فوجی قابلیت میں بھی وہ اپنے کسی پیشرو سے کم نہیں۔ کرمانیہ اور دوسری ترک ریاستیں تیمور کے حملے کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہو گئی تھیں۔ محمد اول نے ان سب کو تاتاریوں کی حمایت سے الگ کر کے دولت عثمانیہ کی فرمانروائی قبول کرنے اور خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ امیر کرمانیہ نے کئی بار بغاوت کی، لیکن محمد اول نے ہر بار اسے شکست دے کر معاف کر دیا۔ سلطان محمد اول کے بلند اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کی شہادت دینے میں تمام مورخین متفق ہیں۔ وہ بے حد کشادہ دل اور منصف مزاج تھے۔ وہ اپنے وعدوں کو سخت پابندی سے پورا کرتے۔ ان کی عدالت میں ہر مذہب، ہر قوم اور ہر فرقہ برابر تھا۔ ان کی رعایا ہر جگہ خوشحال تھی۔ سلطان محمد اول نے 41 سال کی عمر میں 824 ہجری بمطابق 1421 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کو بروسہ میں مسجد خضر کے قریب دفن کیا گیا۔ یہ مسجد اسلامی طرز تعمیر اور سنگ تراشی کا بہترین نمونہ خیال کی جاتی ہے۔ سلطان محمد نے اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر بھی مکمل کروائی، جسے مراد اول نے بنوانا شروع کیا تھا۔ انہوں نے اپنی مسجد کے قریب ہی 2 عمارتیں اور بنوائیں، ایک میں مدرسہ قائم کیا اور دوسرے میں غریبوں کے لیے مفت کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اگرچہ دولت عثمانیہ کے اول 10 فرما رواؤں میں صرف محمد اول ہی ایسے تھے جن کے عہد میں سلطنت کی کوئی توسیع نہیں کی گئی، تاہم جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ تباہی کی جس منزل پر پہنچ گئی تھی، اور پھر 11 سال کی مسلسل خانہ جنگیوں سے جو مزید خطرات پیدا ہو گئے تھے، ان پر اگر نظر ڈالی جائے تو سلطان محمد اول کا یہ کارنامہ کچھ کم نظر نہیں آتا کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو پھر سے مضبوط کیا۔ گو ان کے مختصر عہد حکومت میں ایشیائے کوچک کی ترک ریاستوں پر پوری طرح قبضہ نہ ہو سکا، پھر بھی انہوں نے ان سب کو زیر کر کے دولت عثمانیہ کے دامن سے وابستہ رکھا۔ آپ کو بجا طور پر سلطنت کو مضبوط کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔